بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل، ہمارے اس پیج میں خوش آمدید۔ آج کل گھروں میں ایک وبا کی طرح ایک مرض عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھریلو الجھنوں کے نام سے لوگ اس کو تعبیر کرتے ہیں، گھریلو پریشانیوں کے نام سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، گھریلو بے سکونی کے نام سے اس کو لوگ تعبیر کرتے ہیں، اور گھریلو لڑائی جھگڑوں کے نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں۔ اس کی بیسک کچھ وجوہات ہیں۔ اگر ہم ان وجوہات پر قابو پا لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو یہ ہے کہ ہمیں گھر میں داخل ہونے کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اسألک من خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا وتوکلنا۔ یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی۔ کچھ اوپر نیچے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تعبیرات بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے داخل ہوتے ہی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تمام گھر والوں کو، اہل و عیال پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ میرے خیال میں 95% لوگ اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو نہ تو دعا آتی ہے، نہ ہی وہ ان اعمال کی پابندی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہوا جب دعا نہیں پڑی، تو جو شیطان گھر میں داخل ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا، اور وہ اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں گھریلو الجھنیں، گھریلو پریشانیاں، گھریلو لڑائی جھگڑے، یہ ساری وجوہات۔ تو اس کا مین سبب جو ہے نا، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ پھر جب انسان ایسے معاملات میں پھنستا ہے تو پھر وہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے۔ اگر وہ پیر شریعت کے مطابق ہوا تو اچھی رہنمائی کر دے گا، طریقہ سمجھا دے گا، لیکن اگر لٹیرا ہوا تو اس نے پیسے بھی ٹھگنے ہیں، بدگمانیاں بھی پھیلانے ہیں، فلانے نے یہ کرایا ہوا ہے، فلانے نے یہ کرایا ہوا ہے، فلانے نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس انداز سے چلتی ہے، ساری صورتحال اسی ترتیب سے چلتی ہے۔ اگر ہم گھر میں داخل ہونے کا صرف طریقہ ہی ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک وجہ ہوئی گھر کے مسائل کی وجہ سے۔ اب پھر کچھ اس کے ساتھ تھوڑی سی مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب انسان گھر سے ٹینشن میں نکلے گا اس سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب جب کسی کام کا نہیں رہا تو وہ پھر رزق کی بھی پریشانی ہوگی۔ اب گھر میں کہتے ہیں نا، جس گھر میں لڑائی جھگڑے کی کثرت ہو یا تو تکرار زیادہ ہو تو وہاں پانی بھی خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کے جو اقوال ہوا کرتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان میں بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے ہر بات میں تکرار شروع ہو جائے گا، اونچ نیچ شروع ہو جائے گی، گھر میں بے برکتی ہوگی، پھر اسی بے برکتی کے سبب سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے محبتیں آپس میں دلوں سے ختم ہو جائیں گی، اور اسی کی وجہ سے رزق کی فراوانی جو تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، یہ بات لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جائے گی۔ اب ان تمام مسائل کے حل کے لیے کرنا کیا ہے تو وہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسنون طریقے سے گھر میں داخل ہوں اور مسنون طریقے سے ہی گھر سے باہر نکلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر جب دو بے وقوف ہوں گے نا، تو اگر زنجیر کو بھی پکڑیں گے تو دونوں اس کو توڑ دیں گے۔ حوصلہ، ہمت اور بردباری یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ برداشت، کچھ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی غذائی قلت کی وجہ سے ہر آدمی کا بی پی ہائی ہوتا ہے، اور آج کل بڑی عجیب بات ہے
کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بڑے اسٹائلش قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ اس بندے کا بی پی ہائی شوٹ کر جاتا ہے. تو یہ اور بات یہ ہے کہ اپنے سے طاقتور کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتا، اپنے سے کمزوروں کے اوپر بی پی ہائی ہو جاتا ہے ہمیشہ. اپنے سے طاقتور کے سامنے یہ کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اس نے آگے سے 5-6 لگا دینی، ہمیشہ کمزوروں پہ بی پی ہائی ہوگا. تو محترم بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، حلم، قوت برداشت، حوصلہ اور ہمت اور صبر سے کام لیں. اگر کوئی بد اخلاقی اور بدتمیزی کر رہا ہے تو گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں کہ سارے اس سے بات چیت بند کر دیں کہ بیٹا آپ نے یہ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آئے، اس وجہ سے آپ کو سزا کے طور پر آپ کے گھر میں آپ سے کوئی نہیں بولتا. جب آپ گھر کا ماحول خود تربیت ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ماحول اور ہی خراب ہوتا جائے گا. اب اس میں کوئی بھی ہو، بلا امتیاز انصاف کے ساتھ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی اور غلطی پر ہے تو اس سے یہ معاملات طے کیے جائیں. مثلا گھر والے سارے ہی ایسا ماحول بنے. سب سے پہلے تو ایسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوں سنت کے مطابق داخل ہوں. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے، ہاں اب کچھ اعمال ایسے ہیں کہ گھر کا ماحول بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، نفرتیں ڈل چکی ہیں، محبتیں ختم ہو چکی ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری بھی ہو چکی ہے، یا رزق کی فراوانی میں کمی ہو چکی ہے، یا رزق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا بدیع. آپ اس کو بعد نماز عشاء اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ یہ نام اللہ کا یا 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں، یا بدیع، اس کو پڑھیں اور پانی وغیرہ میں دم کریں، گھر کے چاروں کونے میں چھینٹے بھی ماریں اور پینے والے کولر میں بھی ڈال دیں تاکہ سارے لوگ وہاں سے پیتے رہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے آپ مستقل پابندی سے اس کو کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوبارہ وہی محبتیں لوٹ کر آئیں گی، دوبارہ انہی نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، دوبارہ آپس کی لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے. آپ یہ کر کے دیکھیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں. اگر آپ بھی کسی روحانی یا جسمانی مسئلے کا شکار ہیں اور رہنمائی کے طلبگار ہیں تو ویڈیو اسکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. مثلا جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل. اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.